لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے اعتبار سے سلام کی بات ہوئی کہ السلام علیکم، ایک ہے سلام اور ایک ہے صلات، صلات یا صلوات جو ہم درود پڑھتے ہیں آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک ہے سلام اور ایک ہے صلات. سلام کیا ہے؟ سلام یہ ہے کہ میں سلام کروں کسی کو اور میں گریٹ کروں کسی کو. میں نے سلام کیا، وہ والا سلام نہیں، السلام علیکم 10 منٹ سے کھڑا ہوا ہوں میں آپ کے پاس، اندازہ نہیں ہوا آپ کو، وہ اصل میں موبائل میں لگا ہوا تھا. جی یہ ہے ہی اتنی خطرناک چیز. اور یہ آپ دیکھ لیجئے گا آئندہ آنے والی جو اس جنریشن کی تباہی کا سبب بننے والی چیزیں ہیں، ان میں شاید سر فہرست ہو یہ. اور خود بنانے والوں نے اس کے بارے میں کیا کچھ کہہ دیا ہے کہ یہ کس دنیا کی خطرناک چیزوں سے زیادہ بدتر ہے یہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے. کہ مسئلہ یہ ہے کہ صحیح بھی اس میں رکھ دیا گیا ہے اور غلط بھی اس میں رکھ دیا گیا ہے. اب انسان اس سے بچے تو کیسے بچے؟ یعنی کہ معاملے کو مشکل بنا دیا گیا ہے. لیکن خیر، ایک تو وہ سلام ہے کہ جو کسی کو متوجہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. ایک سلام جو ہم امام معصوم علیہ السلام کو سلام عرض کر رہے ہیں، وہ ہم نے کل آپ کی خدمت میں دو لفظ عرض کیے تھے. ایک تھا تنزیہ، ایک تھا تعظیم. تنزیہ کے معنی کیا ہے کہ ہم امام علیہ السلام کی پاکی کا اور بے عیبی کا اعلان کر رہے ہیں. امام معصوم علیہ السلام ہر عیب سے پاک ہے، معصوم ہے، اور عصمت کبریٰ پہ کے مرحلے پر اور منصب پر فائز ہے امام معصوم علیہ السلام. اور دوسرا یہ کہ تعظیم، ہم وی آر پیئنگ ہومیج، ہم ان کو احترام دے رہے ہیں اور ان کی قربانیوں کو یاد کر کے جب ان کی یاد تازہ ہو رہی ہے تو سلام عرض کر رہے ہیں، جب ان کی مصائب یاد آ رہے ہیں تو سلام کر رہے ہیں، جب ان کے فضائل کا ذکر ہو رہا ہے تو سلام کر رہے ہیں. تو السلام ایک ہے سلام جو ہم اپنی طرف سے امام کی طرف یہ بات جا رہی ہے. لیکن یہ تو السلام علیکہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہمیں امام علیہ السلام نے سکھلایا. اور ایک زیارت وہ ہے جو سرکار ابو الفضل علیہ السلام کی زیارت ہے، یہ جملہ ہے. اور ویسا ہی جملہ سرکار مسلم بن عقیل علیہ السلام کا بھی ہے. وہ کیا ہے؟ سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین، اللہ کا سلام اور اللہ کے مقرب ملائکہ کا سلام ہو آپ پر. لیکن جو صلات ہے نا، صلات جو زیارت کے پورشنز میں سے، زیارت کے جو ٹکڑے ہیں، ان ٹکڑوں میں سے ایک واجبی ضروری لازمی ٹکڑا صلوات کا بھی ہوتا ہے. اسی زیارت کے اندر سلام کرتے کرتے صلوات بھیجی جاتی ہے اس امام معصوم علیہ السلام پر. لیکن صلوات کا بھیجنا اور صلوات کا پڑھنا ہمارے لیے کیا ہے؟ خدا کی بارگاہ سے دیکھا جائے تو کیا ہے؟ ملائکہ کی طرف سے دیکھا جائے تو کیا ہے؟ خدا کی طرف سے کیا ہے؟ صلوات، کہ وہ درود بھیج رہا ہے، وہ خود درود بھیج رہا ہے، وہ خود رحمتوں کا نازل کر رہا ہے، کو نازل کر رہا ہے آل محمد علیہ السلام پر. اور جب ملائکہ کی بات آتی ہے تو ملائکہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ استغفار. ملائکہ جب درود بھیجتے ہیں تو حقیقت میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں. کس کے لیے؟ جو امام علیہ السلام کے ظاہر ہیں اس کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں. اور تیسرا ہے ہمارا صلوات کا پڑھنا، جو ہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ہم صلی علی محمد و آل نہیں پڑھتے، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی. یعنی کہ جو ہماری صلوات پڑھنا ہے وہ حقیقت میں بمنزلہ دعا ہے. اور دعا کیا ہے؟ اے پروردگار تو درود بھیج. اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم اپنے انکساری کا مظاہرہ بھی کریں اس کے اندر، اور اپنے چھوٹے ہونے کا احساس کریں کہ ہم اتنے چھوٹے ہیں اور ہم اتنے پائین ہیں کہ ہم درود نہیں بھیجتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ درود بھیجے. اس لیے کہ ہم ہیں عوام، وہ ہے خواص، ہم ہیں امت، وہ ہے امامت، ہم نجاستوں کے پیکر، وہ طہارتوں کا مرکز، ہم ہیں سیکھنے والے، وہ ہیں سکھانے والے، ہم ہیں معموم، وہ ہیں امام، ہم ہیں غلطیوں کا پیکر، وہ ہیں عصمت کبریٰ کی منزل پر فائز. نہ ہم اس جیسے ہو سکتے ہیں نہ وہ ہم جیسے ہو سکتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ اب یہ جو باتیں شروع ہو جاتی ہیں اچانک کہ کسی کو دیکھا، دیکھیے اس کے اندر بات کیا؟ مرتبے کی بات ہو رہی ہے، منزلت کی بات ہو رہی ہے دیکھنے میں. اور بہت ساری چیزوں میں پروردگار عالم نے انہیں ہماری چونکہ ہدایت کے لیے بھیجا تو انہیں بشر اور لبادہ بشری میں بھیجا تاکہ وہ ہم جیسی زندگی گزاریں، بلکہ ہم سے زیادہ سخت زندگی گزاریں. ہمارے لیے وہ نمونہ عمل ہے اسی لیے. لیکن یہ کہنا کہ سبحان اللہ نماز کی بات آ جائے، عبادت کی بات آ جائے، کسی اور چیز کی بات آ جائے تو اب یہ ہمارا سٹائل ہو گیا، یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے. وہ اتنی اچھی نماز پڑھتے ہیں، وہ امام زین العابدین کی عبادت کیا یاد آ جاتی ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ.
امیر المومنین سے کمپیر کر دینا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے انسان اپنے آپ کو بچائے. ہوتا ہے اسی معاشرے میں ہوتا ہے, انسان دیکھے اور اس بات کو سمجھے کہ یہ انداز یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک, اس لیے کہ کمپیریزن ہمارا آپ کا کمپیریزن ہو سکتا ہے نا, کہ جو ایک صنف کے افراد ہیں, جہاں پر بات امام کی اور امت کی ہو رہی ہے آپس میں, وہاں پہ کیا تقابل ہوگا. بلکہ خود روایت ہے, اصول کافی کی روایت ہے کہ جس کے اندر یہ بیان ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اس کے اعمال کی جزا اس کے ایمان پہ پرکھتے ہوئے دی جائے گی. اس کے معنی کیا ہوئے کہ میرا اور آپ کا رکوع سیم نہیں ہو سکتا. یعنی ایک رکوع میں کر رہا ہوں اور ایک رکوع آپ کر رہے ہیں, بلکہ ہم بھی کیا, ہم بھی بس پروردگار عالم کا یہ کرم ہے کہ ذکر آل محمد علیہ السلام کی توفیق عطا کی, اور یہ توفیق برقرار رہے آپ عزاداروں کی دعا سے اور فرش عزا کے صدقے میں. ورنہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے مومنین ہوں گے جو معرفت میں بندہ حقیر سے بہت آگے ہوں. لہذا امام معصوم علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں, امام ششم علیہ السلام, کے ہر شخص کو اس کے عمل کی جزا اس کے ایمان کے مطابق دی جائے گی. یعنی ہر کسی کا اللہ اکبر برابر نہیں ہے. کسی کے اللہ اکبر کی جزا کچھ بنے گی, کسی کے اللہ اکبر کہنے کی جزا کچھ بنے گی. اس لیے کہ کوئی ایمان کے کس مرحلے پر ہے, کوئی ایمان کے کس مرحلے پر ہے. کسی کے سجدے کی جزا کیا بنے گی, کسی کے سجدے کی جزا کیا بنے گی, کسی کے رکوع کی جزا کیا بنے گی, کسی اور کے رکوع کی جزا کیا بنے گی, الگ الگ ہوگی. لیکن یہ کس پر طے ہوگا, ایمان پر طے ہوگا. ہر مومن کا عمل اس کے ایمان پر طے ہوگا. یہ تو مومن کی بات ہے جس کا عمل ایمان پر طے ہوگا, لیکن وہ کہ جو کل ایمان ہو اس کے عمل کی کیا بات کریں گے, اس کے عبادت کی کیا بات کریں گے. اس کے لیے تو پھر یہی بات آئے گی, ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی کی عبادت کی بات نہ کرنا, اس لیے کہ تم جانتے نہیں ہو کہ علی کی عبادت ہے کس شے کا نام, علی کی عبادت کی معراج کیا ہے. ابھی تو ہم تمہیں یہ بتائے دے رہے ہیں کہ علی کی اتنی ساری جنگوں میں سے ایک جنگ, اس ایک جنگ کی بہت ساری ضربتوں میں سے ایک ضربت, وہ ایک ضربت ایک طرف ہے, ثقلین کی عبادت ایک طرف ہے. ابھی تو علی کی ضربت کی بات ہو رہی ہے, ابھی تو تکبیرۃ الاحرام تک کی بھی بات نہیں آئی ہے, ابھی تو عبادت کے قریب بھی بات نہیں پہنچی ہے, ابھی تو ساری جنگوں کی ضربتوں کی بھی بات نہیں ہوئی ہے, بلکہ ابھی تو ایک اس جنگ احد کی ساری ضربتوں کی بھی بات نہیں ہوئی ہے. اب جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہو, افضل ہے, برابر نہیں ہے, افضل ہے, خود اس کی عبادت کا کیا عالم ہوگا. ہر شخص زمانے کا ولی ہو نہیں سکتا اور مظہر اوصاف جلی ہو نہیں سکتا. مت تول اسے عقل کی میزان پہ وائز, جو عقل میں آ جائے علی ہو نہیں سکتا. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو مظہر رب ذوالجلال ہیں, جو ولایت کلیہ الہیہ کی حامل ہستیاں ہیں, جن کو پروردگار عالم نے یہ اختیارات عطا کیے ہیں کہ وہ بات کے بعد کیا بات تھی. حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پروردگار عالم نے کیا کہا, السلام علیکم یا وارثہ آدم صفوت اللہ, جو زیارت وارثہ میں ہے. تو دوسری طرف یہ دیکھیے کہ رب ذوالجلال نے ملائکہ سے کہا کیا حضرت آدم کے بارے میں کہ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں آدم کا پتلا ٹھیک بنا لوں اور اس کے بعد تم لوگوں کو حکم کروں تو تم سارے کے سارے سجدہ ریز ہو جانا. کیا یہ کہا, کیا یہ کہا کہ پروردگار عالم نے کہا جب میں آدم کا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ؟ نہیں, یہ نہیں کہا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ, اس کے بعد یہ کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یعنی کہ میں بناؤں گا, لیکن میں بنانے کے بعد جب پتلا تیار کر لوں گا تب سجدہ ریز نہیں ہونا ہے, ویٹ کرنا. نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, جب میں اپنی روح پھونکوں گا اس میں. جانے کے یہ سمجھ میں آیا, آدم میں جب تک روح الہی نہ آئے آدم قابل سجدہ نہ بنے, اسی طرح سے کعبے میں جب تک علی نہ آئے کعبہ قبلہ نہ بنے. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کہا کیا, فَسَجَدُ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ. آ گیا وہ جو سب کو تنگ کرتا ہے اور پتہ نہیں کس لبادے میں اور کس لباس میں آ کے تنگ کرتا ہے, کیسے بھیس دھار کے آ کے کیسی جگہ پہ آ کے تنگ کرتا ہے, اور اس کا کام ہی ہے تنگ کرنا. لیکن ہماری ڈھال کیا ہے جانتے ہیں, وہی جس کی بات پہلے دن سے ہم عرض کر رہے ہیں, مودت آل محمد علیہ السلام. یہ میں نہیں عرض کر رہا, آل محمد کی مودت اور ولایت کسی نے آ کے جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا,
مولا میرا سفر دریا کا ہے, میرا کام دریا میں, شپ میں سفر کرتا ہوں, اور شپ کے اندر ہی میرا کام ہے آنا جانا اور گہرے سمندروں کا سفر اختیار کرنا. میرا کام اسی کے اندر ہے. میں جاتا ہوں, سفر اختیار کرتا ہوں, واپس پلٹ کر آتا ہوں, اور کئی ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کشتی جو ہے بڑی بڑی موجوں میں آ کے پھنس جاتی ہے. مولا کوئی ایسی دعا بتا دیجئے کہ جب میں پھنس جایا کروں ایسی کسی لہروں کے جھرمٹ میں تو یہ دعا پڑھ لیا کروں, وہ دعا جو آپ مجھے تعلیم فرمائیں, تو میں خود کو بچاؤں اس طوفان سے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی, یاد رکھو, جب بھی تم گہرے جنگلوں میں کھو جاؤ, جب بھی تم وحشی درندوں کے درمیان گر جاؤ, یا جب تمہاری کشتی مجدار میں اور بھور میں پھنس جائے, تو خدا کو ہماری اس ولایت, امامت, مودت, محبت کا واسطہ دے کر پکارا کرو کہ جس کی وجہ سے ہماری اطاعت کا توق تمہارے گردن پر پڑا ہوا ہے. خدا تعالیٰ تمہیں مشکل سے مشکل مصیبت سے آسانی کے ساتھ باہر نکال کے لے آئے گا. لیکن ہم سمجھے بھی اس بات کو, اس کی قدر بھی جانیں, اور اس کو کچھ نہیں ہے ہلکی سی چیز ہے یہ کہہ کے ایک طرف نہ رکھ دیں, اس لیے کہ ہر چیز کا دار و مدار پروردگار عالم نے اس پر رکھا ہے. اس پر پھر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کچھ موقع ہوا تو گفتگو کریں گے. لیکن کیا کہا کہ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس, سارے کے سارے, کلھم تاکید ہے, انٹینسیفائر ہے, اجمعون تاکید ہے, انٹینسیفائر ہے, دو انٹینسیفائرز لگائے, اور اس کے بعد کہا سارے کے سارے سجدے میں گئے, ایک ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کیا کیا؟ ابا, انکار کیا, واستکبر, اور استکبار کیا, وکان من الکافرین. اب کانا من الکافرین کے دو طرح سے ترجمے ہوئے, اس لیے کہ کانا جو حرف ہے, جو عربی سنٹیکس کے اندر عوامل کتاب جو ہے, ہدایہ کتاب جو ہے, سمدیہ کتاب جو ہے, جو حوزے کے اندر پڑھائی جاتی ہے, اس کے اندر کانا کے جو معنی اور میننگز اور اس کے جو کام ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ کانا کے کتنے کام ہیں, کانا کے کتنے معنی ہیں. کانا کے جو دو معنی یہاں پر فٹ ہو سکتے ہیں, ان کی وجہ سے اس کے ترجمے کے اندر ڈیفرنس آیا. ایک یہ کہ کانا من الکافرین, انکار کیا, استکبار کیا, اور کانا جو کہ نفی ابدی کے لیے آتا ہے, یعنی ہمیشہ کے لیے کانا من الکافرین, ہمیشہ کے لیے کافر ہو گیا, irreversible کافر ہو گیا. ٹھیک ہے. اور دوسرا معنی جو کہ ماضی کے لیے آتا ہے, اس معنی کو اگر لیا جائے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ انکار کیا, استکبار کیا, اور وہ تو تھا ہی کافروں میں سے. ٹھیک ہے. لیکن استکبار کیا, ابا یعنی کہ انکار کیا, استکبار کیا. ایک ہے تکبر, ایک ہے استکبار, دو الگ الگ معنی ہے. روٹ ورڈز ایک ہی ہے, کبرا یا کبورا, لیکن ان دونوں لفظیں جو الگ الگ فارمز میں آ گئی, ایک استکبار ہے, ایک تکبر ہے, اس کے الگ الگ معنی ہے. فروق اللغویہ ایک ایسا علم ہے عربک کا کہ جس میں جب آپ جاتے ہیں تو اس طرح سے جو عربی الفاظ بدل جاتے ہیں نا, اپنا رخ بدلتے ہیں, اپنی صورت بدلتے ہیں, تو ان کے صورت بدلنے سے کیا معنی بدل جاتے ہیں, وہ علم فروق اللغویہ کا علم ہے. لیکن یہ بڑا زبردست علم ہے, اس لیے کہ اگر آپ فروق اللغویہ کے اندر جا کر دیکھیں کہ قرآن کریم کی اس آیت میں جو یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے, پاسبلی اس کی جگہ پر دوسرا اور کون سا لفظ استعمال کیا جا سکتا تھا, وہ نہیں کیا, اور پروردگار عالم نے اس حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب میں یہ لفظ استعمال کیا, جس سے یہ فائدہ نکلتا ہے. تو بہت سارے نکات ہیں آل محمد کے فضائل کے کہ جو اس فروق لغویہ کے علم کی وجہ سے انسان نکال کر سمجھ سکتا ہے اور اپنی معرفت اور ایمان کو بڑھا سکتا ہے. تک استکبار اور تکبر کیا فرق ہے؟ تکبر بھی کرتا ہے اور استکبار بھی کرتا ہے انسان. تو تکبر کرنے والا جو تکبر کرتا ہے نا, وہ جب بڑا بن جاتا ہے, اللہ معاف کرے, دنیاوی اعتبار سے پیسے والا بن جاتا ہے, کسی منصب پہ ڈیزگنیشن پہ پہنچ جاتا ہے, یعنی کچھ ہوتا ہے اس کی بیکنگ میں, تو اس کی وجہ سے وہ تکبر کرتا ہے. لیکن استکبار جو کر رہا ہوتا ہے وہ بالکل خالی ہوتا ہے اندر سے, اس کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں ہے, کوئی قابل فضل بات اس کے پاس ہوتی نہیں ہے, کوئی اس کی امپورٹنس اور سگنیفیکنس ہوتی نہیں ہے, اس کے بعد بھی جو کرتا ہے اس کو استکبار کہا جاتا ہے. پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا ابا و تکبرا, اللہ نے کہا ابا واستکبرا, کہ اے شیطان تیرے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں معرفت کے لائق, پھر کس بات پر اترا رہا ہے. تو اس نے خدا کے بولا, دو باتیں بولی, اس نے دو باتیں بولی جس سے پتا چلا کہ اس نے کس بات پر اترانا شروع کیا اور استکبار کیا. ایک بات اپنے سجدوں پر اترایا, کہتا ہے میرے سجدے, خدا تعالیٰ نے کہا عبادتی من حیث ارید لا من حیث ترید. پروردگار عالم نے کہا یہ بات یاد رکھنا, اگر تو اپنی عبادتوں پہ ناز کر رہا ہے تو ریممبر دس, عبادت من حیث ارید, عبادت وہ ہے جو میں چاہوں, عبادت وہ نہیں ہے جو تو چاہے. عبادتی من حیث ارید لا من حیث ترید. اب دوسری بات کیا کہہ رہا ہے, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اے پروردگار تو نے مجھے آگ سے بنایا. خدا نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, جواب دیا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے بنایا آگ سے, آدم کو بنایا مٹی سے, اور آگ مٹی پہ افضل ہوتی ہے. اسے کیا کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں وہی کمپیریزن کی جس کی میں نے ابھی آپ کو مثال دی. یہ اپنا کمپیریزن کر رہا ہے حضرت آدم کے ساتھ, اور جو کمپیریزن کر رہا ہے نا, اس کمپیریزن میں پروردگار عالم کے جملے کو دیکھیے اور اس کے جملے کو دیکھیے. یہ خدا کہہ رہا ہے کہ جسے میں نے بنایا تو نے اسے کیوں سجدہ نہیں کیا.
اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ خدا کہہ رہا ہے یہ دیکھ کہ آدم منسوب کس سے ہے، نسبت کو دیکھ. خدا کہہ رہا ہے نسبت کو دیکھ، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں. شیطان کہہ رہا ہے میٹر کو دیکھ، مادے کو دیکھ کہ کس مادے سے بنا ہوں. یہی کام آج اس دنیا میں اس زمانے میں بھی ہوتا ہے. جب علم آتا ہے تو کہتے ہیں اس سٹیل کے پنجے کو کیوں چومتے ہو، اس لکڑی سے بنے ہوئے بانس کے ٹکڑے کو نعوذ باللہ کیوں چومتے ہو، اس لکڑی سے بنے ہوئے تابوت کو کیوں چومتے ہو. ہم کہتے ہیں ہم یہ سب نہیں دیکھتے کہ کس مادے سے کون سا تبرک حسینی بنا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے نام پر بنا ہے. جیسے حسین سے نسبت ہو جاتی ہے وہ ہمارے لیے قابل تعظیم و احترام ہو جاتا ہے. ہم جب علم عباس کے سامنے جھکتے ہیں تو عباس کی وفاؤں کے سامنے جھکتے ہیں، عباس کی تسلیم کے سامنے جھکتے ہیں.